سوال نمبر 4 جی، یہ ریونڈ کے ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں حاجی عبد الوہاب صاحب، تو وہ بڑے اللہ والے تھے، نیک تھے، اللہ کو مناتے رہتے تھے، عبادت کرتے رہتے تھے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں کم علمی کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ فلاں درست فلاں غلط۔ ہمارے نزدیک ہمارے مسلک کے تمام بزرگ ہی درست ہیں، ہمارے سمجھنے میں کوئی کمی پیشی ہو سکتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جو اس وقت قائد ملت اسلامیہ ہیں، میں بالکل مذہبی بات کر رہا ہوں، وہ اپنے گھر میں ڈیرہ اسماعیل خان میں آرام کر رہے تھے۔ رات کے 2 بجے ان کو اطلاع دی گئی کہ حاجی عبد الوہاب صاحب ریونڈ والے جو بزرگ ہیں وہ آپ کو ملنے کے لیے آ رہے ہیں اسپیشلی، تو آپ اٹھ جائیے۔ ان کو اطلاع دے دی گئی راستے میں، مولانا اٹھ گئے، وضو کیا، دوستوں سے کہا کوئی قہوے کا انتظام کریں۔ حاجی صاحب تشریف لے آئے، حاجی صاحب سے ملاقات ہوئی۔ مولانا نے پوچھا، حاجی صاحب آپ اس بڑھاپے میں اس رات کے وقت اسپیشل تشریف لے آئے ہیں، خیریت تو ہے؟ انہوں نے کہا بڑا ایک اہم کام تھا آپ سے، اس لیے آیا ہوں۔ پوچھا کیا کام ہے؟ کہ ہماری جماعت گئی ہے اندرون سندھ، ذرا غور کیجئے، تبلیغی جماعت اندرون سندھ، اور مجھے انہوں نے اطلاعات دی ہیں کہ یہاں قادیانی روز بروز زور پکڑ رہے ہیں، یہاں سکول بنا رہے ہیں، یہاں ہسپتال بنا رہے ہیں، مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو میں آپ کے پاس اس بڑھاپے میں رات کے وقت اس لیے آیا ہوں کہ یہاں تک میرا کام تھا، اب آپ کو بتانے آیا ہوں کہ آپ ہی تمام معاملات کو سلجھائیے، اس کے بعد آپ کا کام شروع ہو گیا۔ جی، بات پہ غور کیا آپ نے؟ غور کریں، حاجی عبد الوہاب صاحب نے بھی مناسب سمجھا کہ اس سے آگے والا کام ان کا ہے، تو گویا ہمارے مسلک کے بزرگوں کا تقسیم کار ہے کہ یہاں تک آپ نے کرنا ہے، یہاں تک آپ نے کرنا ہے، یہاں تک آپ نے کرنا ہے۔ عام لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ اب کسی کے ذمے جب پی ایچ ڈی والا کام ہے تو وہ وہی کرے گا، کسی کے ذمے پہلی کلاس پڑھانا تو وہ وہی کرے گا۔ تو یہاں تک کام کرنا تبلیغ والوں کی ذمہ داری تھی، اس کے بعد کام کرنا جمعیت علماء اسلام کی ذمہ داری ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے سربراہ ہے، یہ اب ان کی ذمہ داری ہے، اور اللہ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے جب بھی قادیانیوں کا مسئلہ کھڑا ہوا ہے کوئی موقع ایسا نہیں، اور آپ کے علم میں ہوگا کہ سب سے بڑی جماعت قادیانیوں کے خلاف جو ہے، اور وہ ہے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، اور پھر ہے مجلس احرار اسلام، سب سے بڑی جماعتیں ہماری۔ بڑی معذرت کے ساتھ جو یہاں شور کرتے ہیں، ان کا ایک پروگرام بھی چناب نگر میں نہیں ہوتا ختم نبوت کا۔ پرانا ربوہ موجودہ چناب نگر، آپ غور کریں، انٹرنیشنل ختم نبوت کن کی جماعت ہے؟ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کن کی جماعت ہے؟ مجلس احرار اسلام کن کی جماعت ہے؟ سالانہ کم سے کم 3 سے 4 پروگرام ہمارے قادیانیوں کے گڑھ میں ہوتے ہیں، اور قادیانیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہم بات کرتے ہیں۔ باقی باہر صرف نعرہ لگاتے ہیں، اور وہ بھی اب لگانے لگے ہیں جب میدان صاف نظر آیا۔ جب قربانیوں کا وقت تھا یہ نظر بھی نہیں آتے تھے۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں، پھر جمعیت علماء اسلام نے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے اثر رسوخ سے، سیاسی اثر رسوخ ضروری ہے، انہوں نے وہاں اپنے بندے بھیجے، جماعت والوں کو بھیجا، اور اس کام کے لیے کہ مسلمانوں کو کہیں گمراہ نہ کر دیں، انہوں نے ان کو روکنے کے لیے سد باب کیا،
اور مجھے وہ وقت یاد آیا جب مولانا محمد علی جالندھری رحمتullah تعالی علیہ فرماتے تھے اگر کل کلاں کو قادیانی آسمان پر چلے گئے تو محمد علی ختم نبوت کا دفتر وہیں بنا دے گا۔ اور آپ کے سامنے امیر عظیمت شیر اسلام مجدد العصر مولانا حق نواز جھنگوی شہید نے بھی فرمایا تھا کہ جو میں نے آواز اٹھائی ہے یہ آواز پوری دنیا تک پہنچے گی۔ آج آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں جہاں بھی کوئی بدبخت صحابہ کرام و اہل بیت اعظام کا دشمن سر اٹھاتا ہے، اللہ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے صحابہ کے شیدائی، صحابہ کے نوکر اور چاکر وہی اس کی گردن دبوچ لیتے ہیں۔ اس لیے میں پھر آپ سے کہوں گا آپس میں کوئی بات نہ کریں، یہ سب ہمارے ہیں مسلک کے جتنے بھی بزرگ ہیں، جتنے بھی جماعتیں ہیں، اور وہ اپنے اپنے دائرے میں کام کر رہے ہیں۔ یہ نئے نئے لوگ آتے ہیں، 2-4 دن کے بعد وہ خسر پھسر شروع کر دیتے ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا، اس لیے تربیت کی ضرورت ہے۔